ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ ہلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں۔ تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس از کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے، مطلب یو کین امیجن ڈرنکارڈ ہوگا، ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا، رابری کرتا ہوگا، واٹ ایور۔ وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے، کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے۔ تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا، دور پھینکا۔ یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے، وہ اتنے تنگ تھے، انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے۔ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا، تم نے اسے غسل نہیں دیا۔ اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے، اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے۔ بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے، کس طرح سے ریپینٹ کر لے، اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے۔ آپ چل کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے۔ اوکے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا، نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، ہر چیز تو حرام ہے، وہ حرام میں کرتا ہوں۔ تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے۔ تو یہ حماقت ہے، یہ شیطان کا بہت زبردست اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کر لیں۔ تو بدگمانی کبھی نہیں کرنی، اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولہ بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے، کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے، یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے، اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے، تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا، اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اب تو میں بالکل ہی بیکار ہو چکا ہوں۔ رسول اللہ سیڈ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، بس خلاص، تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے، پھر نیکی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی۔ اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے، ایک دور میں برائیاں بالکل برائی نہیں لگتی تھی، یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوالو تھے، وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی۔ یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے۔ تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ۔ قلب جو ہے نا، یہ بہت سائنس ہے قلب کی، کہ قلب اصل میں ہے کیا۔ اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ said this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter، دیکھیں priorities، it's all about priorities۔ جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیسے کنسرن شو کرنا ہے؟ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا، اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں۔ اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق۔ تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں۔ تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے،
کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے, کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے, کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے, کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے, کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے معاملات ہیں. تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں, نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی. دنیا کے افیئرز, صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی, اسی لیے وہ بہادر تھے, اسی لیے کریجیس تھے, اسی لیے ان کا پرپز, ان کا مشن, ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا. جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے, سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے, وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف. منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے. تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی. تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی, اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا, سڑ چکا تھا, گل چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ ول سم آف یو لائک ٹو پرچیز دس؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم تر ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا, مائیوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ, بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی, ریوارڈ اللہ کے پاس ہے, صبر کرو, دل کو بڑا کرو, مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا, مشکلوں کا, اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے, لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے, ایگزامپلز دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں, ٹائم میرے ہاتھ میں ہے, اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے, میری قدر نہیں کرو گے, تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی ڈیزائن ہوئی ہے. ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے. سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے. وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے. تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں. سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی, تم دنیا کے آگے. Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے, دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے, پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے. دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھنا. تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا, سیلفش ہو جانا, سیلف سینٹرڈ ہو جانا, اور ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے. اور یہی ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت کیوں نہیں, ہماری لائفز میں برکت کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس اینٹیٹی کو, اس بینگ کو اگنور کیا ہوا ہے. اور اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی.